بچوں سے ظلم کا نتیجہ۔ ایک دن ایک بچہ گھر کے اندر کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران اس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر باپ فوراً بھاگا اور غصے سے پوچھا، یہ شیشہ کس نے توڑا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ شیشہ اس کے بیٹے نے، جو 8-9 سال کا بچہ ہے، اس نے توڑا ہے۔ باپ کو غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک موٹی سی لکڑی اٹھائی اور غصے میں بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچہ روتا اور چلاتا رہا لیکن باپ کو ہوش نہ رہا۔ جب مار پیٹ ختم ہوئی تو بچہ چپ چاپ اپنے بستر پر چلا گیا۔ تھکن اور درد کے ساتھ اس نے ساری رات ڈر اور گھبراہٹ میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ماں نے بیٹے کو جگانے آئی تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے رنگ بدل چکے ہیں۔ ماں نے زور سے چیخ ماری اور باپ بھی دوڑ کر آیا اور وہی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دونوں فوراً بچے کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی دونوں ہتھیلیوں میں زہر پھیل چکا ہے، کیونکہ جس لکڑی سے اس کو مارا گیا تھا اس میں پرانے زنگ والے کیل لگے ہوئے تھے جو باپ کو غصے میں نظر نہ آئے۔ اب زہر جسم میں پھیل چکا ہے اور خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر فوراً فیصلہ نہ کیا گیا تو ہاتھ کے بعد بازو یا پھر پورا جسم بھی متاثر ہو سکتا ہے اور بچہ جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اب باپ روتا ہوا اور اجازت دے دی۔ بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب بچے کو ہوش آیا تو خالی کلائیاں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور باپ کی طرف دیکھا اور لذتی آواز میں کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کچھ نہیں توڑوں گا، بس میرے ہاتھ واپس دے دو۔ بابا میں اپنے ہاتھوں سے کیسے کھیلوں گا؟ بابا ماما کچھ منگوائیں گی تو میں کیسے لا کر دوں گا؟ بابا آپ پانی مانگیں گے تو میں آپ کو کیسے پیش کروں گا؟ بابا بس ایک بار مجھے میرے ہاتھ دے دو پلیز، بابا پلیز۔ بابا میرے ہاتھ کدھر ہیں؟ یہ منظر باپ برداشت نہ کر سکا۔ وہ غم اور ندامت کے بوجھ تلے ہسپتال کی عمارت سے کود کر اپنی جان کا خاتمہ کر بیٹھا۔ جب بھی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے برداشت کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی کی ندامت بن سکتا ہے۔ بچے اگر کوئی چیز توڑ بھی دیں تو وہ دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن یہ بچے کا بچپن اور ان کا ہاتھ یا جان دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہماری زندگی کی زینت کہا ہے۔ ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، اگر ہاتھ کاٹنے پر تو کیا ہم جی سکیں گے؟ اس پیغام کو عام کریں تاکہ اگر کوئی ماں باپ اس سے غلطیاں دہراتے ہیں تو انہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ بچے ہمارے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں ان پر غصہ ہونے کی بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ انہیں مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اگر بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بچے کا دل ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ جڑ سکتا ہے۔ اس کہانی میں بچے نے ٹوٹی ہوئی ہاتھ دیکھ کر اپنے باپ سے جو سوالات کیے، کیا واقعہ دل کو چھو لینے والے ہیں؟ ظاہر کرتا ہے کہ بچہ والدین سے صرف محبت اور تحفظ چاہتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داریاں اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول بنائیں۔ ہمیں بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ انہیں سکھانا چاہیے کہ کسی طرح درست کام کرنا ہے۔ اگر ہم غصہ کریں گے تو وہ ماریں گے تو وہ ہمارے بچے محبت کے اطباعت کے بجائے خوف میں زندگی گزار دیں گے۔ یہ پیغام آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اسے ہر اس والدین کو تک پہنچائیں، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں۔ ایک بچے کی معصومیت اور زندگی کسی بھی چیز سے کہیں کی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ایک لمحے میں لے کر فیصلہ کسی طرح پوری زندگی کے پچھتاوا کا باعث بن سکتا ہے۔ بچوں کی غلطیوں کو سزا کے بجائے پیار اور سمجھداری سے سمجھانا چاہیے۔ کہانی کا پیغام واضح ہے، اگر کوئی ہماری مادی چیز کسی انسان کی زندگی اور اس کے عنوان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتی۔
غصے میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے غلط، اور ہو بھی جاتا ہے، جیسے اس باپ نے اپنے بیٹے کو غصے میں مارتے وقت اس لکڑی میں لگے ہوئے کل نہیں دیکھے، اور بچے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گیا، اور پھر خود اتنا پچھتاوا ہوا کہ خود اپنی جان ہی خود خوشی کر لی اور اپنی جان ہی لے لی۔ یہ سب کچھ غصے کا نتیجہ ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ غصے میں غصے ہی طرح کا استعمال کیا جا سکے۔ اگر بچہ کوئی چیز توڑ دیتا ہے یا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا مطلب بالکل نہیں کہ آپ بچے کو بری طریقے سے ڈانٹیں اور ماریں۔ ایسا نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، اور غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، بچوں پر نہیں بڑوں پر بھی۔ غصے میں کسی سے بھی بات یا کسی کا بھی نقصان پہنچانے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کبھی عمر بھر کا پچھتاوا نہ بن سکے آپ لوگوں کے لیے۔ بچے پھول ہوتے ہیں اور پھول بڑی جلدی مرجھا جاتے ہیں، ان کو پھولوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ ضروری نہیں بچے کو نہ سمجھ کو کیا پتہ یہ چیز توڑنی ہے یا سنبھالنی ہے، آپ اس کو آرام اور اچھے سے سمجھائیں کہ جو کھیلنے والی چیز ہے اس سے کھیلا جا سکتا ہے، اور جو جس سے نہیں کھیلا جا سکتا اس سے دور رہیں۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن کھوئی ہوئی چیز کبھی نہیں ملتی۔ جیسے اس بچے نے اپنے بازو کھو دیے، ہاتھ کھو دیے، اور بعد میں باپ کو کھو دیا، کیا وہ ساری زندگی کیا زندگی گزار سکے گا؟ ایسا کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ پہلی غلطی اس باپ نے کی کہ اپنے بچے کو مارا اتنی بے دردی سے اور اس کے ہاتھ چلے گی، اور دوسری غلطی کی کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ بچے کو اس چیز کا بھی تو صدمہ ہے کہ اس کے باپ کو چھوڑ جانے کا۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں، اور بچہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے باپ نے میرے ہاتھ کٹوا دیے، شاید میں نے وہ شیشہ توڑا ہے، لیکن بچے کو کیا پتا کہ اس باپ کا اس بات کا کتنا پچھتاوا ہے، اس نے اپنی جان تک لے لی، کہ نہ بچے کو مارتا، نہ بچے کے ہاتھ خراب ہوتے، نہ وہ کاٹے جاتے، اور نہ ہی باپ اپنی جان لیتا۔ یہ سب کچھ غصے کا نتیجہ ہے۔ غصے پر کنٹرول رکھنا سیکھیں، صبر و تحمل سیکھیں۔ نقصان ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں بچے ہی نقصان کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ تو لاوارث ہو چکا ہے نا، نہ باپ رہا نہ ہاتھ رہے، اس بیچارے کا کون؟ ایک غصے کی وجہ سے باپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پلیز اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے اور میرا پیغام بہت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن جو غلطی انسان کر چکا ہوتا ہے اس کا پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے۔ ماں باپ اور استاد خیال رکھے بچوں کو، اگر بچوں پڑھ نہیں رہے تو اس سے بھی اچھے سے ٹریٹ کریں، اسے اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ پڑھنا ضروری ہے اور اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ مار پیٹ کرنا کسی بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں، اور نہ ماں باپ بچے کو سمجھانے کی مار پیٹ سے کوشش کریں، اچھے اور محبت سے سمجھائیں، بچے سمجھ جاتے ہیں۔ جتنی جلدی بچے محبت کی زبان سنتے ہیں، مار پیٹ کی نہیں۔ یہ میرا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ایک چھوٹی سی غصے کی غلطی کی وجہ سے کتنی زندگی خراب ہو چکی، 2 زندگیاں خراب ہو گئیں، اور جو ان سے کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی تو فرق پڑا ہوگا۔ غصے کو قابو رکھنا سیکھیں اور غلطی کو معاف کرنا سیکھیں، اور اس کہانی سے ضرور کوئی سبق سیکھیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے، حقیقت میں ہے یہ، اور اس سے ضرور سبق سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ایسی غلطیاں کبھی مت کریں۔ بچے کو کسی چیز سے کبھی مت ماریں، اور جو اگر مارنا بھی ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ اس میں کچھ ہے تو نہیں، اس میں کیل وغیرہ تو نہیں لگے، کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں، اتنی دیر کی پڑی ہوئی چھڑی یا لکڑی سے کبھی نہ ماریں۔ یہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں میری کہانی، کہ سب کو پتہ چلے کہ بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔